اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرما کر ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، جس دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عنایت فرمایا ہے۔ بہت مشکلات ہوتی ہیں معاشرے کے اندر اگر انسان کو رہنمائی نہ ملے۔ رہنمائی مل جائے تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ خصوصاً خرابی معاشروں کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب انسانوں کے ایک دوسرے کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ مطلب کیونکہ ہر چیز کو استعمال انسان نے کرنا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ اس نے ہی دیگر چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب انسان کے معاملات جو ہیں، انسان کی جو آپس کی جو تعلقات ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے جب وہ اپنے دین کی طرف دیکھتا ہے۔ جب دین کو نہ دیکھے گا تو آپ سمجھیں کہ اس کے پھر حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے اندر الجھنیں ہی رہیں گی، اس کے اندر پریشانیاں ہی رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بتدریج جو آپس کے تعلقات اور معاملات ہیں ان کو ذکر فرما دیا ہے۔ سب سے پہلا انسان کے زندگی کا جو سبب رشتہ بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے۔ مطلب اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے، اسے پیدا ہونا ہے تو پیدا ہونے کا اس کا جو ایک ذریعہ بنا، اس کا باپ بنا اور اس کی والدہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی شروع میں پہلی آیت ہے 4 پارے میں سورہ نساء کی، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان، ابتداء ایک ہی جان تھی، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وہ ذات کہ اس نے اسی جان سے اس کی بیوی پیدا کی۔ یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام سے ہی اللہ نے ان کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر دونوں سے پھیلائی، یعنی آدم علیہ السلام سے اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں، یعنی اللہ نے بڑے پھر مرد بھی پیدا کر دیے، بڑی عورتیں بھی پیدا کر دی، اور فرمایا کہ تم اس ذات سے ڈرو جس نے تم سے سوال کرنا ہے رشتوں کے بارے میں، تم سے پوچھنا ہے کہ تمہارے تعلقات آپس میں کیسے ہیں، تم اس ذات سے ڈرو۔ تو لہذا خالق کائنات نے ایک تو یہ اس آیہ مبارکہ میں ایک تفصیل بیان کر دی کہ پہلے ایک جان تھی یعنی آدم علیہ السلام، پھر ان سے ان کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں سے یا بیوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بہت سارے انسان، بہت سارے مرد عورتیں پیدا کرنا۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر ماں سے اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح دیکھیں بعد میں یہی کام جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہوا معاملے کے اندر، اس وقت انسان پھر گمراہ ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس وقت صرف والدہ کو ذریعہ بنایا، باپ نے۔ اللہ نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کے ساتھ یہ امید پیدا کر دی سیدہ مریم علیہ السلام کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کام کو کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جیسے چاہے کسی کام کو کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رشتوں کے ذریعے سے حکم دیا
ان کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کہ ان کا عمل پیدائشی شروع ہو جائے. پیدائش تو باقاعدہ جس طرح بچے کی 9 ماہ کے اندر ہوتی ہے اسی طرح ہی سلسلہ ہوا، لیکن جو حمل ٹھہرنے کا معاملہ تھا وہ صرف اللہ کے حکم سے ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ چلتا رہا تو یہ عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے. انہوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ دیکھو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ خدا کے بیٹے ہیں. خدا کے بیٹے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا پاؤ؟ وہ تو ماں بھی نہیں تھی ان کی. ہاں جی، یہاں تو ماں تو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے تو انہوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو پھر تم آدم علیہ السلام جن کی ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، ان میں صرف اپنی روح ڈھونڈی وہ اللہ نے پیدائش کر دی. تو ان کے بارے میں تو لہذا اللہ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہ خدا کا بیٹا کوئی نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد. اللہ وہ ذات ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہونا اللہ کا بیٹا نہ ہونا یہ ویسے نہیں ہے تمہاری، کیونکہ اللہ جس کام کو جس طرح چاہے وہ کرتا ہے. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال اللہ کے ہاں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا. اللہ اور بھی لوگوں کو پیدا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. یہ 2 ایسی پیدائشیں ہیں جن کا ایک مطلب ایک انفرادی حیثیت ہے. باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے. کسی نے بھی پیدا ہونا ہوتا ہے مرد نے یا عورت نے، اس کا ذریعہ اس کے ماں باپ بنتے ہیں. تو لہذا سب سے جب آدمی پیدائش کے بعد اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کے بعد اس کا سب سے جو پہلا رشتہ اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی جو قدر اس دین کے اندر بیان فرمائی ہے وہ کسی اور دنیا کے مذہب کے اندر نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ تو اللہ کا مذہب ہے نا. اللہ نے یہ طریقہ دیا ہے انسانیت کو، اور اللہ وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا. اس نے ہی بتایا کہ تم نے اس طرح ان رشتوں کے ساتھ چلنا ہے. تو جو پیدا کرنے والا جو چیز کو بنانے والا ہوتا ہے اس کو چلانے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو چلانا کیسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے خالق کائنات، کیونکہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، موت زندگی دینے والا اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 2 تقاضے رکھے انسان کے سامنے. ایک فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 2 تقاضے. اللہ نے فرمایا کہ تم سے تمہارا رب تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے تم سے کیا؟ ایک یہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. ایک تقاضا تمہارے رب کا تم سے یہ ہے. اور دوسرا اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کی پہلے بھی میں نے کئی دفعہ تعریف بیان کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے، جو آپ کہہ لیں کہ متفق علیہ حدیث پاک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائی. متفق علیہ حدیث اسے کہا جاتا ہے جو دونوں شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں جس حدیث پاک کو روایت کریں اس کو متفق علیہ حدیث پاک کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک جس کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی تمہاری کوئی اور نیت ہی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری صرف مقصد اللہ ہونی چاہیے، یعنی اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے.
تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کی خدمت کرو، تم ان کو دوائی دارو لا کر دو، تم ان کو جناب ہسپتال لے کر جاؤ، ان کے کھانے کا انتظام کرو. نہیں، اللہ نے ایک ایسا جملہ فرما دیا جس کے اندر بہت وسیع مطلب اس کا ہے. اللہ نے فرمایا تم نے احسان کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. اب احسان ایک واضح لفظ ہے اور جامع لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی تم نے اگر اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کو اگر روٹی سامنے رکھنی ہے تو اس میں تمہاری غرض کوئی اور نہیں، صرف اللہ ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا. دوائی دینی ہے باپ کو یا ماں کو تو تب بھی تمہارا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے اور نہیں وہ مقصد. ہوتا یہ ہے کہ مطلب فرض کرو کسی کے باپ امیر ہے تو اس سے کوئی دولت وصول کرنے کا کسی بھائی کو یا بہن کو لالچ ہو اس مقصد کے لیے نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی بھی جب بیٹی ہو بیٹا ہو وہ ماں کی یا باپ کی خدمت کرے صرف اس لیے کہ وہ ان کے والدین اور کوئی غرض ان سے جائیداد کے حصول کا یا ان سے کوئی اور مطلب کا. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کئی لوگ اس بات کو ہی لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا دیا کیا ہے ماں باپ نے، ہمیں ماں باپ نے دیا کیا ہے، وہ اسی رونے پہ لگے رہتے ہیں. کئی کے بندے تو 35-40 سال کے ہو جاتے ہیں، 35-40 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ یہی گلے کرتے رہتے ہیں ہمیں ماں باپ نے دیا کیا. بندہ مجھے 14 سال کا تو تھا جب دین کہتا ہے اب سارے کام تو نے کرنے، ذمہ داری تیرے اوپر ہے. بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری وہ انسان کے اپنے کندھوں پر آ جاتی ہے. اب 14 سال کے بعد اب تیری عمر 35 سال، فرض کرے 20 سال تو تجھے ہو گئے، تو بتا تو نے 20 سال میں ماں باپ کو کیا ہے. تو ماں باپ سے سوال کرتا ہے تو یہ 20 سال تو نے دینا تھا انہیں کچھ، تو نے کیا دیا ہے. تو لہذا یہ جو نا کئی لوگ، حالانکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ یتیمیت، اگر فرض کرو کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو باپ فوت ہو جائے تو تب بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت کے ساتھ یتیمیت ختم ہو جاتی ہے. فرض کرو ایسا نہیں کہ ایک بندے کا باپ آج فوت ہوا وہ خود 50 سال کا ہو گیا وہ کہتا ہے میں تو بھائی یتیم ہوں. تیری یتیمیت جب بالغ ہوا تیرے خود دین کا مکلف ہو گیا. تو اسی بات کو آپ سورہ نساء کی پہلے رکوع کے اندر تفصیل سے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا تو اس وقت تک جو اس کا سربراہ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے اس بچے کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھو نا بچے کو نہیں پتا سردی ہے اسے کون سی خوراک کھانی ہے، کون سا لباس پہننا ہے. ایسا نہیں کہ جناب وہ بیچارہ کوئی پتلے کپڑے پہن کے پھرتا رہے ٹھنڈ لگوا لے. بھائی دو صورتیں ہیں، اگر تو تیرے پاس اپنا مال ہے تجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، جہاں تیرے اپنے 10 بچے 5 بچے 4 بچے کھا رہے ہیں تو وہاں ایک دو یتیم بچے بھی کھا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی اس طرح دیکھ بھال کرو. اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا اگر جو سربراہ ہے یتیم کی کفالت کرنے والا وہ تنگ دست ہے تو پھر بھی ایسا نہیں کہ جناب یتیم کے باپ کا مال کو سنبھال کر رکھے اور جناب اس کو جناب کمزور کر دے. ایسا بھی نہیں، اس کا خوراک اس کے لباس کا وہ خیال رکھے اور یتیم کے جو باپ کا مال ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھا اس کی بھی خدمت کرے. اس کا جو ہے نا وہ کیونکہ یہ تو بچہ ہے اس کو نہیں پتا اس کے فائدے میں کیا چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کہ جب تم محسوس کرو کہ اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، سمجھداری کا مطلب بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو پھر تم ان کے باپ کا جو چھوڑا ہوا مال تھا وہ ان کو واپس لوٹاؤ. اور واپس بھی تم نے ایسے نہیں کہ بند کمرے میں گواہوں کی موجودگی میں لوٹاؤ، تاکہ گواہوں کی موجودگی میں لوٹے گا یہ نہیں کہ جناب کاغذوں میں تو لکھا ہو کہ بھائی اس کے باپ نے یہ فلاں گاڑی چھوڑی تھی، تم کوالٹی میں گاڑی تو وہی رکھ دو لیکن قیمتاً وہ گاڑی کوئی اور بدل کر دے دو.
ایسا نہیں. دین ہمارا بالکل واضح ہے کہ اس وقت تم گواہوں کو بلاؤ اور گواہوں کی موجودگی میں اس یتیم کے جو باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے وہ ان کو واپس لوٹاؤ. تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیمیت بھی بلوغت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. بالغ ہوا تو اب وہ یتیمی کے رونے نہیں، بس وہ دین کا مکلف ہو گیا، اب وہ ذمہ داریاں اپنی جو ہے نا وہ پوری کرے. تو لہذا باپ یا ماں کے اوپر آپ کی ساری زندگی یہی رونے روتا رہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں. تو یہ کوئی باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر بیٹے کو 10 مکان بنا کر دے کر جائے. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر بیٹے کے لیے ایک بڑا بینک بیلنس چھوڑ کر جائے، یہ تو اللہ کا دینا ہے. تو لہذا باپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اچھا حلال طریقے سے کمائے. اور دین کے اندر بالکل اللہ نے دوسرے پارے میں واضح طور پر فرمایا ہے وَمَتِّعُونَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. اگر باپ تنگدست ہے تو وہ اپنے اہل و عیال پر اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اگر وہ خوشحال ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. تو تنگدست ہے باپ تو اس سے خوشحالی والے مطالبے کرنا صحیح نہیں ہے. اگر وہ خوشحال ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق وہ اہل و عیال پر خرچ کرے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے وہ خدمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ جناب کچھ بہت بڑا بینک بیلنس یا مطلب یہ جائیدادیں چھوڑے، نہیں، صرف اس لیے کہ وہ والدین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو رہنمائی فرمائی نا اسی آیا مبارکہ میں بڑی واضح ہے، غور طلب ہے یہ جملے اللہ کے. اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب پہنچے بڑھاپے کے اندر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف. اب دیکھیں یہ یعنی کہ کہتے ہیں نا جرح الکلام اشد من جرح السہام، ایک عربی کا جملہ مشہور ہے کہ جو تلواروں کے زخم ہوتے ہیں اس سے زیادہ گہرے زخم باتوں کے ہوتے ہیں. یعنی باتوں کے زخم جو ہے نا وہ تلواروں کے زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں. تلواروں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں، باتوں کے زخم نہیں مٹتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو رہنمائی اولاد کے لیے فرمائی کہ تم نے ماں باپ سے احسان کرنا ہے، اس میں پہلی تمہاری کیا بات ہونی چاہیے، تمہاری زبانیں اپنے کنٹرول میں رہنی چاہیے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا تو تم نے فلا تقل لہما اف. سب سے پہلا اللہ نے فرمایا کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا. یہ افسوس کے لیے جو ہلکا ترین لفظ ہے. یہاں تو ماں باپ کو گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں نا، ماں باپ کو تانے دینے پہ آ جاتے ہیں. ایک وہ بزرگ آدمی بتا رہے تھے، کہتے کہ میرا بیٹا مجھے کہنے لگا تو پھر تو میرا بخش دا منڈا میں تے آمی جاتے سامنے. اندازہ کرو یہ جرت، وہ اپنے دادے کو اس کے مطلب باپ کا نام تھا میرا بخش جو اس کا دادا تھا، وہ جناب اس طرح کی تڑی اپنے باپ کو لے رہا ہے. آپ اندازہ کریں کیا وقت آ گیا. تو اس لیے جو یہ چیز ہے اللہ فرماتا سب سے پہلا کام ہے کہ تم نے کو تک کرنا، یعنی ہلکا ترین لفظ یہ. اس سے بڑے گستاخی یا بے ادبی کے لفظ ماں باپ کے لیے کیسے بولے جا سکتے؟ جب ہلکا نہیں بولا جا سکتا، کم ترین لفظ نہیں بولا جا سکتا، اس سے بڑے کیسے بولے جا سکتے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے انہیں جھڑکنا نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا باتوں پہ آپ کا زمانہ اور تھا ہمارا زمانہ اور ہے. تمہارا زمانہ کیا ہے؟ سارے دن سوئے رہنا، رات کو موبائل پہ لگے رہنا، یہ زمانہ تمہارا. وہ زمانہ صحیح نہیں تھا کہ تمہارا باپ اٹھ کے صبح قرآن کھولتا تھا گھر میں، نماز پڑھتے تھے، جی رات کو ٹائم پر سوتے تھے، کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو اپنے گھر کے اندر ذکر و اذکار کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر تمہاری ماں کھانا بناتی تھی. آج تمہاری بیویاں تو سر پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی کچن میں جاتے ہوئے اللہ ماشاء اللہ. تو لہذا یہ ماں باپ کو کہنا کہ تمہارا زمانہ اور تھا ہمارا زمانہ اور ہے، ماں باپ بچے تو نہیں ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم انہیں جھڑکو بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور تم ماں باپ کو ایسے جملے کہو جس سے وہ محسوس کرے کہ ہماری رسپیکٹ کی جا رہی ہے، ہماری عزت کی جا رہی ہے۔ قول کریم یہ موصوف صفت ہے، یعنی ایسی بات جس سے باپ یا ماں یہ محسوس کرے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہماری عزت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اسی پر اگلے جمعے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین